16 برس پہلے 11 جولائی 2007 کو اسلام آباد میں لال مسجد اور ملحقہ جامع حفصہ کو مسلح شدت پسندوں سے خالی کرانے کا آپریشن مکمل ہوا تھا۔ اس آپریشن کے دوران پاک فوج کے 11 کمانڈو سمیت لگ بھگ 150 انسانوں کی جانیں گئیں۔ آپریشن کے 36 گھنٹوں میں کمانڈوز کو ایک انچ آگے بڑھنے کے لیے کمرہ در کمرہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپریشن سے پہلے تک 1000 سے زائد طلباء اور طالبات کا انخلا ہوا۔ اس انخلا کے دوران مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز برقع پہن کے فرار ہوتے ہوئے گرفتار ہوئے، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی اور خطیب عبدالرشید غازی آپریشن کے دوران مزاحمت کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے تھے۔ دھوئیں سے سیاہ کمروں اور لاشوں کے درمیان سے ملٹری گریڈ کا جو بھاری اسلحہ برآمد ہوا، وہ ایک پوری کمپنی کو لیس کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس مہم نے مزید سوالوں کو جنم دیا اور یہ سوال آج تک اضافی سوالات پیدا کر رہے ہیں۔ فائدہ کسے اور کتنا ہوا؟ پہلا فائدہ القاعدہ کو ہوا، جس سے ان مظالم کے خلاف جوانوں کو ابھارنے کے لیے ایک اور سنہری موقع مل گیا۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں علیحدہ کارروائیوں میں مصروف 2 درجن سے زائد انتہا پسند گروہوں نے ریاست رٹ کو مؤثر انداز میں چیلنج کرنے کے لیے تحریک طالبان پاکستان (TTP) کا پلیٹ فارم بنا لیا۔ TTP کے اعلانیہ اور پوشیدہ حامی سیاسی اور فرقہ وارانہ تنظیموں نے مساجد اور جلسوں کے ذریعے انتہا پسندی کو ایک مربوط بیانیے کی شکل دی، جبکہ شش و پنج کے مرض میں مبتلا ریاست اور ریاست در ریاست قبیل کے اداروں کی باہمی مسابقت اور رقابت انتہا پسندی کے مقابلے میں کوئی ٹھوس متبادل بیانیہ آج تک تشکیل نہیں دے پائی۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی وسعت اللہ خان نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا ہے۔ وسعت اللہ خان کے مطابق جب ریاست اپنے مقاصد کو ہر قیمت پر حاصل کرنے کے لیے ہر قبیل کے عناصر کو گود لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی، تو پھر وہی ہوتا ہے جو گزشتہ کم سے کم 4 عشروں سے ہماری تیسری نسل دیکھ اور بھگت رہی ہے۔ اس عمل کی ایک روشن مثال لال مسجد ہے، جو ریاست کے قلب میں ایک اور ریاست بننے سے کبھی نہیں ہچکچائی۔ 1965 میں نئے دارالحکومت کے ابتدائی کوارٹرز کے درمیان قائم ہونے والی اسلام آباد کی پہلی جامع مسجد کے خطیب مولانا عبداللہ بظاہر سرکاری ملازم تھے، مگر ان کی پہنچ ریاست کے اعلیٰ ترین مقامات تک تھی۔ بالخصوص افغان خانہ جنگی کے 10 سالہ دور میں مولانا عبداللہ ضیاء الحق کی آنکھوں کا تارا تھے، کیونکہ تب ریاست کو جہادی بیانیہ آگے بڑھانے کی اشد ضرورت تھی اور مولانا عبداللہ جیسے علماء اس مہم کے لیے جمع سال فصل کی آبیاری میں کلیدی نظریاتی ساتھی تھے۔ سن 1998 میں مولانا عبداللہ کے پراسرار قتل کے بعد ان کے 2 صاحبزادوں مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی نے یہ نظریاتی جھنڈا اٹھائے رکھا۔ جب 9/11 کے بعد ریاست نے پالیسی یو ٹرن لیا تو لال مسجد کے عبداللہ خاندان سمیت بہت سے نظریہ سازوں نے یو ٹرن لینے سے انکار کر دیا اور بدستور نظریاتی ترویج جاری رکھی۔ ریاست اس مقام پر کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی بجائے حسب عادت اسٹریٹجک مروت سے کام لیتے ہوئے اپنے سابق نظریاتی ساتھیوں سے درگزر فرماتی رہی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ جانے کب جلد یا بدیر ان دوستوں کی پھر سے ضرورت پڑ جائے۔ جب بین الاقوامی برادری کا دباؤ بڑھا تو بظاہر پرویز مشرف حکومت نے سرکردہ جہادی تنظیموں اور ان کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی، لیکن لال مسجد ان پابندیوں سے مستثنیٰ رہی۔ جب 11 جولائی 2007 کو آپریشن مکمل ہونے کے بعد مسجد اور ملحقہ مدرسے سے اسلحہ اور کچھ غیر پاکستانیوں کی لاشیں ملی، تب کہیں جا کے میڈیا نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ غیر ملکی انتہا پسند اور ملٹری گریڈ کا اسلحہ ایک ایسی مسجد تک کیسے پہنچا جس کا ملک کی آنکھ ناک کان کہلانے والے ادارے کے دفتر سے فاصلہ محض 2-2.5 کلومیٹر ہے۔ اس بابت نہ کوئی آزاد تحقیقاتی کمیشن بنا اور نہ ہی کسی نے اس کا مطالبہ کیا۔ حالانکہ یہ آپریشن اپنی نوعیت اور وجوہات کے اعتبار سے گولڈن ٹیمپل آپریشن سے خاصا مماثل تھا۔ مولانا عبدالعزیز بظاہر 2004 میں خطیب کے منصب سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ 2007 کے آپریشن کے بعد وہ لگ بھگ 2 برس سرکاری اداروں کی تحویل میں رہے۔ 2009 میں سپریم کورٹ کے حکم پر انہیں خطیب کے منصب پر بحال کر دیا گیا اور جامع حفصہ کے لیے متبادل زمین کی فراہمی کا بھی حکم دے دیا گیا، مگر دسمبر 2014 میں آربی پبلک اسکول پشاور کے قتل عام کے بعد جب مولانا نے ایک خطبے میں APS کے حملہ آوروں کے
इकदाम का दिफा किया तो इन्हें फिर खतीब के मनसब से हटा दिया गया। तब से आज तक उन पर कई बार पाबंदियां लगी, कई बार हटी। सन 2017 में इन्हें तमाम साबिक मुकदमात से बरी करार दे दिया गया। इस दौरान जामा हिफ्ज़ा की तालिबात की दाइश की इस्लामी रियासत से हल्फ की वीडियो भी सामने आई। जामा हिफ्ज़ा पर दाइश का झंडा भी लहरा दिया गया। फरवरी 2020 में तालिबान ने मौलाना की क़यादत में जामा हिफ्ज़ा की तबाहशुदा इमारत की सील तोड़ने के लिए धरना दिया। इंतजामिया ने गुलो खलासी के लिए जामे के लिए 80 कनाल जमीन अलॉट करने का वादा किया। अहले सुन्नत वल जमात साबिक सिपाही साहबा की मकामी क़यादत को सालिसी के लिए बीच में आना पड़ा। मौलाना ने नई जामे की तामीर के लिए 2.5 करोड़ रुपए भी तलब किए। नई अराजी पर तामीरात हुई या नहीं, मौलाना को पैसे मिले नहीं मिले ये तो नहीं मालूम। अलबत्ता लाल मस्जिद से मुतसिल जामा हिफ्ज़ा के इर्द गिर्द की इमारतों में आज भी तदरीस होती है और इन तालिबात से बवक्त ज़रूरत स्ट्रेटेजिक फोर्स का भी काम लिया जाता है। अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से जामा हिफ्ज़ा की इमारत पर 3 बार अफगान तालिबान का झंडा लहराया गया। छत पर खड़े मुसल्लह अफराद ने असलहा भी उछाल कर दिखाया। बस कुछ और मुकदमा दर्ज हो गए। गुज़िश्ता महीने जब पुलिस ने मौलाना अब्दुल अजीज को मुकदमात के सिलसिले में सड़क पर गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मुसल्लह मौलाना और इनके मुसल्लह बॉडीगार्ड्स का पुलिस से मुकाबला हुआ। मौलाना वहां से निकलने में कामयाब हो गए। उनकी अहलिया उम्मे एहसान ने एक वीडियो पैगाम में कलअदम टीटीपी से मदद करने की अपील की और टीटीपी ने उनकी हिमायत में बयान भी जारी किया। बस ये हुआ कि मौलाना पर रियासती इदारों की मज़ाहमत और बगावत का एक और मुकदमा दर्ज हो गया। वसतुल्लाह खान के बकौल मौलाना अब्दुल्ला के खानदान का लाल मस्जिद पर 58 बरस से कब्जा है। इस दौरान ना जाने कितनी हुकूमतें आईं और कितनी गईं। वसतुल्लाह खान का मजीद कहना है कि शुरू में गलती से मैंने बताया कि लाल मस्जिद ऑपरेशन 11 जुलाई 2007 को ख़त्म हुआ था। तस्हीह फरमा लीजिए कि ये ऑपरेशन आज तक जारी है। मौलाना अब्दुल अजीज बदस्तूर अपनी जगह खड़े हैं। रियासत कभी खड़ी हो जाती है, कभी बैठ जाती है और कभी लेट जाती है। इस ऑपरेशन में सर्जन कौन है और मरीज कौन, क्या ये भी मैं बताऊं? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।